رزق میں اضافہ یقینی اور یقینی اور یقینی ہے۔ آپ کہیں تو میں قسم بھی کھا سکتا ہوں، کیونکہ میری بتائی ہوئی بات تھوڑی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم غلط ہیں، ہو سکتے ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی ہوئی غلط نہیں ہوتی۔ کمی ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے۔ اچھا جی، اب رزق کی کنجیاں سمجھ لیجئے، وظائف سمجھ لیجئے۔ جو ماسٹر کنجی ہے نا، ماسٹر کی، وہ ہے نماز کی پابندی، خود بھی نماز پڑھنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانا۔ دلیل وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے۔ تو کون سا طریقہ بتایا جی؟ نماز، خود بھی پڑھنا، گھر والوں کو بھی پڑھوانا۔ کیسی نماز؟ کہ عورت اگر نماز پڑھ رہی ہو تو اس کا دماغ کلر میچنگ پہ چل رہا ہو، یا کچن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر، ادھر چل رہا ہو۔ مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے اندر دکانداری چل رہی ہو، ایسی نماز، اس نماز سے نہیں تبدیلی آنی۔ نماز بن جائے تو پھر تبدیلی آئے گی، نماز سیکھنی پڑے گی۔ جیسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں نہیں، ہاں اگر ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ نماز خشوع و خضوع والی ہو، طریقے کے ساتھ ہو، تو یہ اثرات مکمل تب آئیں گے۔ تو نماز سے خالی رزق نہیں ملتا، اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، اس سے میں نے ایک سوال پوچھا، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے اسے جنت ملے گی؟ تو اس سوال کا جواب بنتا ہے نا ایک جنت کتنی اہم، بڑی اور قیمتی جگہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ جو پاک پروردگار 5 نمازوں میں جنت جیسی بڑی عظیم الشان نعمت دے رہا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ ہم رزق کے دوران نماز بھول جاتے ہیں، رزق کمانے کے دوران رزق کو یاد رکھتے ہیں، رزاق کو بھول جاتے ہیں۔ چلیں جی، اب دوسری بات، رزق کی کنجیوں میں پہلی کنجی نماز، اور دوسری کنجی استغفار، کثرت کے ساتھ، کثرت استغفار۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ جو استغفار کرتا ہے کثرت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ اس کو مال عطا فرماتے ہیں، مال سے مدد فرماتے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اب یہاں 2-3 باتیں آتی ہیں، کون سا استغفار کریں، کتنا کریں، کس کیفیت سے کریں۔ کون سا کریں، کتنا کریں، کس کیفیت سے کریں، یہ بتا دیں، اگلا پوائنٹ بتا دیں، یہ بھی بتا دیں۔ کون سا کریں؟ بھائی جو مرضی کریں، سارے ہی ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کچھ بتا دیتے ہیں، استغفر اللہ، خالی اتنا کثرت سے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سارے ٹھیک ہیں۔ اور بھی ہیں، ایک سید الاستغفار بھی ہے، استغفار کا سردار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھ لیجئے، کوئی پڑھ لیجئے۔ سید الاستغفار سن کے ڈرنا نہیں ہے، چھوٹے والا بھی پڑھ سکتا۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ کون سا پڑھنا ہے، یہ بات کلیئر ہوگی جی۔ دوسری بات، کتنا پڑھنا ہے، جتنا زیادہ ہو جائے، باوضو ہو، بے وضو ہو، چلتے پھرتے کہیں آتے جاتے، جتنا زیادہ ہو جائے اتنا فائدہ۔ تاہم ایک اس میں وظیفہ ہے استغفار کے ساتھ، 21 دن تک کر لیجئے۔ کتنے دن؟ 21 روزانہ کم سے کم 1200 مرتبہ
ایک دن میں 1200 مرتبہ صبح سے لے کے رات تک اکٹھا 1200 پڑھ لیں، آگے پیچھے کر کے کبھی 100 کبھی 200 کبھی 50، متفرق اوقات میں وضو ہو نہ ہو، تمام صورتوں میں صبح سے لے کے رات تک 1200 کرنا ہے۔ ایک دن میں 1200، ہاں ایک دن میں 2000 ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگلے دن کا 1200 پھر گنیں گے ہم۔ تو 21 دن تک ترتیب یہ رکھیں کہ ایک دن میں کم سے کم 1200، زیادہ جتنا ہو جائے وہ ہونے دے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بڑی حاجت پوری فرما دے۔ کئیوں کو بتایا، یقین کے ساتھ کیا، اللہ نے مہربانی فرما دی۔ 21 دن تک استغفار کرنا ہے، کوئی سا بھی کر لیجئے، ایک دن میں 1200 مرتبہ، صبح سے لے کے شام تک پورا ہو جائے، وضو ہو نہ ہو، جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی پڑھ لے۔ تو میں نے جو بتا دیا نا، اس میں سارے تقریباً مسائل حل ہو گئے۔